بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن مجید تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ اپنے اخلاق کو اس طرح بناؤ کہ جو تمہیں ایک مرتبہ دیکھے اور ملے وہ تمہیں 1000 مرتبہ دیکھنا اور ملنا چاہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے بندے کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ کسی کی تعلیم دیکھنی ہو تو اس کی ڈگری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر اس سے بات کر لو، اس کی زبان اور رویہ سب بتا دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے ہی لوگوں کو آگاہ نہ کریں بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ لوگ آپ کے الفاظ کو اتنی گہرائی سے نہیں سنتے جتنی گہرائی سے وہ آپ کے کاموں کو محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب اور کیسے نکل گیا۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے ہوئے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو 1000 نکلتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ معاف کرتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو بہتر ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں، اس سے آپ کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے۔
ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو۔ کچھ کہے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ جب زہر کارگر نہیں ہوتا لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں لیکن سب سے بڑا عذاب عقل پر مہر لگ جانا ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضمیر غلط کام کرنے کی ملامت کرتا رہے تو سمجھیں کہ آپ کے اندر کا انسان ابھی زندہ ہے۔ ایک مضبوط انسان کو کسی سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ایک شیر جنگل پر حکومت کرنے کے لیے بھیڑیے کی منظوری کا طلبگار نہیں ہوتا۔ اعلیٰ ظرفی یہ تو نہیں کہ ہم دوسروں کے عادات و اطوار کا پوسٹ مارٹم کر کے ان کو یہ جتائیں کہ ہم بھی تو بڑے سیانے ہیں اسی لیے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، بلکہ اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ دوسروں کی عزت نفس مجروح نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ لیکن ہم تو اس کے برعکس دوسرے کو نصیحت کی آڑ میں یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم تو ساری دنیا سے بڑھ کر برے ہو اور ہر بار تم ہی غلط ہوتے ہو اور بھائی تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان میں یہ 10 علامتیں ضرور ہوں گی۔ حاسد آپ کی نقل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرے گا حالانکہ اس کے نزدیک آپ برے ہیں۔ حاسد ہمیشہ آپ کی ہر خوشی کے موقع کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے آپ کی خوشی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ حاسد کو آپ کے نقصان سے دلی خوشی محسوس ہوگی۔ حاسد آپ کی ہر کامیابی کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ حاسد کے نزدیک آپ کی ہر کامیابی گڈ لک ہے، چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو۔ حاسد کو آپ کے ہر اچھے کام میں برائی نظر آئے گی۔ حاسد ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتا ہے اور آپ سے اچھا دکھنے اور آپ کو کم تر دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حاسد اپنی ہر ناکامی اور محرومی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرائے گا۔ حاسد آپ کی پیٹھ پیچھے دل کھول کر برائی کرے گا۔ حاسد لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔